تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے انسانی زندگی کا مقصد۔ میرے بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، لیکن انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کس وجہ سے پیدا کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بلا مقصد ہو۔ بغیر مقصد کے کوئی بھی چیز نہیں۔ اگر ہم اور آپ کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اس کا مقصد جانتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک انسان اگر درخت لگاتا ہے، جھاڑ لگاتا ہے، سب لوگ کھیتی والا کام کرتے ہی ہیں، تو جھاڑ لگاتے ہیں، درخت لگاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے پھل ملے، ہمیں اس سے پھل فروٹ ملے، یا ہمارے کھیت میں اناج اگے۔ ہم اور آپ یہ مسجد میں دیکھتے ہیں کہ لائٹیں، فین، کولر یہ جو لگا ہوا ہے، اس کا مقصد ہے کہ تاکہ گرمی سے ہمیں راحت ملے۔ کولر لگایا گیا ہے گرمی سے راحت ملنے کے لیے، لائٹیں لگائی گئی ہے اندھیرا دور کرنے کے لیے۔ یعنی کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اتنے پڑ گئے ہیں، اتنے ہم اور آپ اس دنیا میں مشغول ہو گئے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان کو اگر سلام کرتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتا ہے۔ لوگ بڑے آدمی ہی کو سلام کرتے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ہوتے ہیں مقصد سے لوگ سلام کرتے ہیں۔ اگر ہم ان سے اپنا تعلقات اچھے رکھیں گے، اگر ان سے ہم ہمیشہ سلام دعا کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے کچھ فائدہ ملے گا۔ اس پر بھی لوگ اپنا مقصد ہی تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مقصد ہو۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بھی انسانوں کو کچھ نہ کچھ مقصد سے پیدا کیا۔ کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے والا ہوں، میں زمین کے اندر انسانوں کو بسانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اعتراض کیا، قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء۔ الہ العالمین، تو زمین کے اندر ایسے انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، جو زمین کے اندر لڑائی جھگڑا کریں گے، جو زمین کے اندر ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء۔ الہ العالمین، تو زمین کے اندر ایسی چیزوں کو پیدا کرنا چاہتے ہو جو زمین کے اندر فتنہ برپا کریں گے، جو زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے۔ اگر تیرا مقصد اگر عبادت کرنا ہے تو پھر فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، ہم تیری تحلیل بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ فرشتوں نے تھوڑا سا اعتراض کیا، لیکن اعتراض حسد کی بنا پر فرشتوں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کیوں بنائے گا، کیوں زمین کے اندر آدم علیہ السلام کو بنانا چاہتے ہو، یہ کسی حسد سے نہیں کہا تھا، بلکہ فرشتوں نے اس کی حکمت جاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، الہ العالمین
آخر ایسی چیز کو دنیا میں کیوں بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کریں گے، فتنہ پھیلائیں گے؟ اگر تیرا عبادت کرنا مقصود ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری بندگی کرنے کے لیے، تیری تسبیح و تحلیل بیان کرنے کے لیے ہم لوگ ہیں نا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں زمین کے اندر کس مقصد سے پیدا کر رہا ہوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھلا دیے، کچھ چیزوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا اور پھر اسے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر مجھے ان تمام چیزوں کے نام کو بتلاؤ۔ فرشتے کہنے لگے مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الہ العالمین ہم لوگ تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کہ تو نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ان تمام چیزوں کے نام کو پوچھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ان تمام چیز کے نام کو بتلا دیتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام ان تمام چیزوں کے نام کو بتلا دیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، کس بنا پر؟ علم و حکمت کی بنا پر، علم و حکمت کی بنا پر۔ اور جب فرشتوں نے اعتراض کیا تھا الہ العالمین تو زمین کے اندر انسانوں کو کیوں بسانے والا ہے، اس کا جواب اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ ذاریات کے اندر جواب دیتا ہے وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم زمین کے اندر یہ جناتوں کو اور انسانوں کو محض صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو، جنوں کو اور پھر جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، خاص کر کے انسانوں اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، انسانوں کے علاوہ اور دیگر جو جاندار ہیں وہ تمام جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کر رہی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ چرند پرند ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، پیڑ پودے، پتھر، یہاں تک کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان نہ کرنے۔ اس دنیا کے اندر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ پرندوں کے لینگویج کو، پرندوں کے بھاشا کو، زبان کو اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں گے تو پرندے لعن و طعن کرتے ہیں ان انسانوں کے بارے میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر کے جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں وہ پرندے اس کے حق میں لعن و طعن کر رہے ہیں۔ اور پرندوں کو بھی یہ شعور ہوتا ہے کہ خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش ہونی چاہیے۔ اللہ کے علاوہ جو دوسروں کی عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد جہنم میں داخل فرمائے گا۔
یہ چرند پرند یہ جانتے ہیں، ان کو شعور ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ جب ہم اور آپ سورہ نمل کو اٹھاتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کسی قافلے میں جا رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام کسی قافلے میں جا رہے ہیں، ایک جگہ رک جاتا ہے تاکہ وہ جائزہ لے لیا جائے اس کے قافلے میں جن و انسان کے ساتھ ساتھ پرندے اور دیگر چیز بھی شامل ہے یا نہیں ہے۔ جانے لگے، تھوڑی دیر رکتے دیکھتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندہ غائب ہے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ہمارے ماتحت میں ہونے کے باوجود یہ ہدہد پرندہ کہاں چلا گیا؟ ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام ہر چیز کے زبان کو وہ سمجھتے تھے، چرند ہو، پرند ہو، انس ہو، جن ہو، کسی بھی لینگویج کے بولنے والے کیوں نہ ہو، لیکن سلیمان علیہ السلام ان سب کی زبان کو سمجھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہدہد پرندہ غائب ہے، نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو غصہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اگر سورہ نمل کو پڑھیں گے آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا، لَوْعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آنے دو ہم انہیں سخت عذاب دیں گے، اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ہم اسے ذبح کر دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آنے دیجئے، اگر وہ اچھی عذر پیش کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اگر اچھی عذر نہیں پیش کریں گے تو ہم اس کو ذبح کر دیں گے یا سخت عذاب دیں گے۔ ہدہد پرندہ اتنے ہی دیر میں، تھوڑی دیر میں آ گئے، کہنے لگے اے سلیمان علیہ السلام، میں ایسی خبر لایا ہوں جس خبر کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، احط ما لم تحط به، میں ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ کو قطع علم نہیں ہے۔ میں پھر رہا تھا، ادھر ادھر گھوم رہا تھا، سبا کی ملک بھی طرف میں گیا تھا، میں نے دیکھا وجدتم امرأۃ تملکہم، میں نے وہاں دیکھا ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے۔ ایک عجیب چیز میں نے دیکھی ہے کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے سبا کے ملک پر۔ سبا یہ یمن کنٹری میں پڑتا ہے، ایک ملک ہے سبا۔ کہتے ہیں میں نے سبا کے اندر دیکھا کہ وہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کے ساری چیزیں دیا گیا ہے، ایک بادشاہ کو جتنی چیزیں دی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو انہیں دیا گیا ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کا تخت بھی بڑا ہے۔ یہ چرند پرند بھی جانتے ہیں کہ حکومت مرد کو کرنی چاہیے، عورت کو نہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے بتایا تھا کہ وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کی جماعت تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانہ جاہلیت کی طرف بناؤ سنگار مت کرو۔ آپ نے بخوبی پچھلے جمعہ سنا، یہاں وہ پرندے ہدہد پرندہ کیا کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک عورت کو حکومت کرتے ہوئے، اور مجھے یہ بات بڑی تعجب لگی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ پرندوں کو بھی یہ منظور نہیں کہ کوئی عورت حکومت کرے، کوئی عورت حکومت کرے، یہ پرندوں کو بھی یہ گوارا نہیں ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ ہدہد پرندہ یہ بھی کہتے ہیں وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا، میں نے اس کے قوم والوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر، دیکھیے سورہ نمل کے اندر آپ دیکھیے کہ ہدہد پرندہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب سبا ملک کی طرف گیا تو میں دیکھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی ہے اور اس کے قوم والے کیا کر رہے ہیں، یسجدون للشمس، سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ تو پرندوں کو بھی اتنا شعور ہوتا ہے کہ خالص اللہ رب العالمین کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے جو غیروں کی عبادت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب انہیں اپنے گرفت میں لے لے گا۔
آج بہت سارے انسان اس دنیا کے اندر جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں سوچنے کی، سمجھنے کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے بس اتنا سمجھ لیا ہے نماز پڑھنا ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا ہی عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہی عبادت ہے۔ یہ نہیں، بلکہ ہم اور آپ اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اگر ہم اور آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں یہ بھی ایک عبادت ہے۔ میرے بھائیو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک وہ دینار جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، ایک وہ دینار جو تو کسی غلام آزاد کرنے پر، کسی گردن آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، ایک وہ دینار جو تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَىٰ مِسْکِینٍ، ایک وہ دینار جو تو کسی مسکین پر صدقہ کے لیے خرچ کرتا ہے، جو کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظمها اجرا، ان تمام جگہوں پر خرچ کرنے سے بہتر ہے الذی انفقته علی اہلک، جو انسان اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے، یعنی انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، کسی مسکین کی مدد کرتا ہے، کسی غلام کو آزاد کرنے پر خرچ کرتا ہے، اور پھر بیوی بچے پر خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظمها اجرا الذی انفقته علی اہلک، ان تمام راستوں سے بہتر وہ ہے جو انسان اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات پر خرچ کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اگر ہم اور آپ اپنے بیوی بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی جائز ضروریات میں اگر ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کو بہت بڑا انعام دے گا اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے آپ خرچ کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ جو کماتے ہیں، جو روزی روٹی کرتے ہیں، اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، اس پر تو بلکہ اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مال و دولت دیا ہے تو اپنے بال بچوں کے ساتھ ساتھ ہمیں صدقہ و خیرات، غریبوں، مسکینوں، مسجد مدرسوں کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جب حدیث کے الفاظ آپ سن لیں گے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کریں گے تو اس پر بہت زیادہ ثواب ملے گا، تو آپ اتنا مت خرچ کرنے لگ جیجئے کہ فضول خرچی میں شامل ہو۔ فضول خرچی سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اگر ہم اور آپ سوتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ عمل انجام دیتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ بھی عبادت کر رہے ہیں۔ جب ہم سونے کے لیے بستر پر جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ سونے کی دعا جو ہے اللہم باسمک اموت واحیا، ہم سو کر یہ پڑھ کر کے سوئے، جب اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اس دعا کو پڑھے۔ اگر ہم اور آپ سوتے وقت، اٹھتے وقت اگر ہم اور آپ دعا پڑھیں گے تو گویا کہ ہم اور آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں، گویا کہ ہم اور آپ پوری رات عبادت کر رہے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اور آپ پوری کی پوری رات عبادت میں ہی لگ جائیں، یا پھر ہم اور آپ کام کاج چھوڑ کر کے بس دن بھر نماز روزے ہی میں لگ جائیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے
کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، جب ہجرت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارگی کو قائم کیا۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انصاری صحابی، ہر ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لیں، یعنی جو باہر سے جو ہجرت کر کے آئے ہیں اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں تو کسی ایک کے بس میں تو ہے نہیں کہ سارے صحابہ کرام کو اپنے ایک ہی جگہ دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ بھائی چارگی کو قائم کرتے ہوئے کہا کہ جتنے انصاری صحابی ابھی یہاں موجود ہیں جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کو ایک ایک صحابی اپنا بھائی بنا لے، یعنی ایک ایک کو اپنے ذمہ داری میں لے لے، ان کو کھلانا پلانا، ان کی دیکھ ریکھ کرنا بس ان کی ذمہ داری ہے۔ تو کیا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے حصے میں آ گئی، اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ بہت بڑے نمازی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، یہ ہمیشہ کنٹینیو ریگولر نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اور پھر ہمیشہ اسی طریقے سے وہ راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ بس روزے ہی رکھ رہے ہیں، ہمیشہ پوری رات عبادت ہی میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کی بیوی بس میلی کچیلی پہنے ہوئے رہتی تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ اس طریقے سے کیوں رہ رہی ہیں؟ اس وقت پردے کی آیت، جو پردے کی حرمت کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ اس وقت پردہ اردہ نہیں تھا، پردے کی حرمت کی آیت اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ایسے کیوں رہتی؟ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی بیوی کہتے ہیں کہ کیا بتاؤں، آپ کے بھائی تو ہمیشہ پوری رات عبادت کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں، پھر ہم بناؤ سنگار کس کے لیے کروں؟ وہ میری طرف توجہ بالکل بھی نہیں دیتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو سمجھایا جائے، اس کو کس طریقے سے سمجھایا جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر کے آئے تو پہر کے وقت کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ دسترخوان لگایا جائے اور پھر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کھانا دیا جائے۔ دسترخوان لگاتے ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ بھی کھانا کھانے کے لیے میرے ساتھ بیٹھیے۔ ابو الدرداء صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ سلمان فارسی کہنے لگے کہ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، آپ ایسا کیجئے روزے کو توڑ دیجئے۔ چنانچہ ابو الدرداء صحابی رضی اللہ عنہ روزے کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیے۔ فتویٰ نکالنے مت لگ جانا کہ روزہ توڑنا جائز ہے، یہ نفلی روزہ ہے، نفلی روزہ۔ تو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روزے کو توڑ دیتے ہیں اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھا لیے۔ کھانا کھا پی کر کے اب جب رات ہوتی ہے کہتے ہیں اپنی بیوی سے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے بستر لگا دیا جائے۔ چنانچہ بستر لگ جاتا ہے لیکن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سو نہیں رہے، بلکہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سوئیے، آپ کے ساتھ میں سوؤں گا، جب آپ سوئیں گے تب میں سوؤں گا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابھی نماز پڑھنی ہے، مجھے ابھی عبادت کرنی ہے، آپ سو جائیے، میں بعد میں سوؤں گا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں آپ سوئیے تب میں سوؤں گا، ورنہ میں بھی نہیں سو سکتا۔ تھوڑی دیر کے لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ سو جاتے ہیں، اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں، اور ابو الدرداء نے تھوڑا جھانک کر کے دیکھا کہ سلمان فارسی سو چکے ہیں تو وہ اٹھنے کی تیاری کرنے لگے، اٹھ گئے۔ جب دیکھا سلمان فارسی نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جب اٹھتے ہوئے دیکھا تو اس کے ساتھ سلمان فارسی بھی اٹھ گئے۔ کہا آپ کیوں اٹھے؟ کہا آپ اٹھ رہے، میں بھی اٹھ گیا۔ کہا نہیں آپ سوئیے ابھی، آپ سو جائیے، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ عبادت کریں گے تو میں بھی عبادت کروں گا، آپ سوئیے پہلے۔ پھر دونوں سو گئے۔
2 तिहाई रात गुजर गए। जब तीसरी तिहाई रात शुरू होती है, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु को जगाते हैं और कहते हैं कि आप उठिए, तहज्जुद का वक्त हो चुका है, आप उठिए और नमाज पढ़ते हैं। चुनांचे दोनों नमाज पढ़ लिए और जब नमाज पढ़ करके फारिग होते हैं तो फिर सलमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु उनको समझाने लगे और कहते हैं कि तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारे जिस्म का हक है, व इन्ना लिजसदी अलैका हक, तुम पर तुम्हारे जिस्म का हक है, व इन्ना लिअयनिका अलैका हक, और तुम पर तुम्हारे आंखों का हक है, और उसी तरीके से तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है। लिहाजा तुम इबादत तो अच्छी बात है, लेकिन जिस्म को भी थोड़ा सुकून दो, थोड़ा आंखों को भी सुकून दो, थोड़ा बीवी बच्चों को भी टाइम दिया करो। इबादत करना अच्छी बात है, लेकिन सारी चीजों को देख करके आपको इबादत करनी है। जब सुबह होती है, जब फजर की नमाज पढ़ लेते हैं, अल्लाह के नबी के पास अबू दर्दा रज़ी अल्लाह अन्हु गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, कल सलमान फारसी ने मेरे साथ क्या किया, दोपहर में मेरे साथ क्या किया, रोजा तोड़वा दिया, रात को इबादत करने नहीं दिया, और मुझे उल्टा सिखाने लगा कि तुम्हारे जिस्म का हक है, तुम्हारे आंखों का हक है, तुम्हारे बीवी बच्चों का हक है, मुझे वो ज्ञान दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, सलमान सच कह रहे हैं, सलमान सच कह रहे हैं और यही करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इबादत वैसे होनी चाहिए जैसे हमें कुरान और हदीस हमें जिस तरीके से बतला रही है। अगर शरीयत के दायरे में रह के हम इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारी इबादत को कबूल फरमाएगा। अगर शरीयत के दायरे में रह के हम बिजनेस करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला हमारे बिजनेस में कामयाबी अता फरमाएगा। हम कोई भी अमल न करें, अगर शरीयत के दायरे में रह के करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें उसमें बरकत भी देगा और उसमें सवाब भी देगा। अल्लाह के नबी ने ये मैंने जो बयान किया कि अगर आप अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं तो ये सबसे बड़ा सदका है और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर आपको बहुत ज्यादा अज्र और सवाब देगा। तो इन तमाम अहादीस से और तमाम आयात कुरानी से ये पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जहां हम पूरे दिन काम काज करते हैं, वहां हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी करें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मकसद से पैदा किया है वो मकसद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हम तमाम मुसलमानों को 5 वक्त के सच्चे नमाज का पाबंद बना। इस दुनिया में जो मुसलमान परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा आजिल अता फरमा, जो कर्जदार उनकी कर्ज की अदायगी अता फरमा, और जब मुआफ़ात ईमान की हालत में हो, आमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।